ہمارے منجی یسوع المسیح یشوع مشیاہ کے عظیم اور ذلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبی کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میرے لیے بڑا ایک ایکسائٹنگ ٹائم ہے کیونکہ ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کا جو لیسن ہے، آج کا جو خدا نے پیغام دیا ہے، ہم اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے کیونکہ ہم اوور ویو کریں گے سیموئیل کی کتاب کا، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ روت کی کتاب ہم نے بہت احسن طریقے سے کمپلیٹ کی، اس سے بہت خوبصورت گواہیاں ہیں، بہت سے لوگوں کو پھر خدا ان کے کلام کو پڑھنے کا شوق ہوا ہے، اور ہم خدا کو سارا جلال دیتے ہیں، اور خدا میں ہم بڑھتے جا رہے ہیں، کلام کی جو گہری باتیں ہیں وہ ہم سیکھتے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ خدا کے پاک روح کی وجہ سے ممکن ہے۔ ہولی اسپرٹ، روح خودیش جو ہے یہ ممکن کرتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور آج بھی ہم سیکھیں گے جب ہم اس کتاب کو دیکھیں گے کہ اس کے آتھرشپ کے حوالے سے ہم جو دنیاوی آتھرز ہیں، جو دنیاوی لکھنے والے ہیں اس کے حوالے سے کافی تفصیلی بحث ہم کریں گے، جو سیر حاصل بحث ہوگی، علمی بحث ہوگی، لیکن جو مین آتھر ہے، جو انسپریشن ہے، وہ ہولی اسپرٹ ہے، وہ روح خودیش ہے، وہ پاک روح ہے، کیونکہ انسپریشن کا مطلب ہی ہے انسپائرڈ، اسپرٹ سے نکلا ہوا ورڈ ہے، اسپرٹ یعنی روح۔ سو جو انسپریشن ہے، جو تحریک ہے، وہ پاک روحی کی ہے، اور وہی پاک روح ہمارے پاس بھی موجود ہوتا ہے جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور سیموئیل کی کتاب میں نے آپ کو جیسے کہا کہ میرے لیے بہت اہم ہے، پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ سیموئیل کا کیریکٹر بہت اچھا ہے۔ خود میرے والد صاحب کا نام جو ہے وہ سیموئیل ہے، سو اس وجہ سے مجھے یہ کتاب جب میں بچپن میں پڑھا کرتا تھا تو مجھے اپنے والد سے جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے مجھے یہ کتاب بڑی اچھی لگتی تھی۔ خدا میرے والد کو اور ہر اس شخص کو جو سیموئیل کی طرح زندگی گزارتا ہے، جس کا نام سیموئیل ہے، خدا بہت برکت دے اور صحت اور تندرستی بخشے۔ اور ہم اس کتاب کے حوالے سے جو اہم چیز سیکھیں گے، سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ جو سیموئیل کی کتاب ہے، یہ پہلا سیموئیل، دوسرا سیموئیل، اور پھر پہلا سلاطین اور دوسرا سلاطین، یہ چاروں کتب جو ہیں، چاروں کتابیں جو ہیں، یہ انیشلی جو ہے پہل یہ سب اکٹھی ہوتی تھیں، لیکن جوں وقت آگے بڑھتا گیا ہے تو یہ ڈویژن ہوئی ہے، اور پہلا سیموئیل، دوسرا سیموئیل، پہلا سلاطین، دوسرا سلاطین، یعنی پہلا راجے، دوسرے راجے، فرسٹ کنگ، سیکنڈ کنگز میں یہ تبدیل ہوتی گئی۔ اب اس میں یہ ہے کہ کانٹیکسٹ نہیں بدلا، جو متن ہے وہ نہیں بدلا، یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں۔ کئی دفعہ لوگ اس سے بڑے افینڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا بات کی ہے کہ بدل گیا۔ اس کی صرف ڈویژن بدلی ہے، جو اس کا کانٹیکسٹ ہے اور کانٹینٹ ہے وہ ہرگز نہیں بدلا ہے۔ یہ چیز ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہرگز خدا نخواستہ جو اس کے اندر لکھی ہوئی چیزیں وہ بدل گئی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلا سیموئیل پڑھنے کے بعد اپنے ذہن کا ریسیٹ بٹن نہ دبا دیں کہ اب ایک نئی کتاب شروع ہو جائے گی، دوسرا سیموئیل، نہیں۔ اسی طرح پہلا سلاطین جو ہے، فرسٹ کنگز جب شروع ہو جائے گا تو تب بھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جو ہے وہ کتاب اب ایک اور نئی شروع ہو رہی ہے۔ یہ سارا کچھ ان کنٹینیویشن ہے، ایک تسلسل میں ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اور ایک تسلسل میں ہی اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اور اسی حوالے سے اب ہم نیکسٹ پوائنٹ پر آ جاتے ہیں، اور وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ ہے کہ کس نے اس کو لکھا ہے۔ اس کے لکھنے کے حوالے سے بہت ہی زیادہ مستند طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ پورا کا پورا اس کو سیموئیل نے نہیں لکھا ہے۔ سیموئیل نے اس کے پہلے 20 سے 24 ابواب تو ضرور اس میں ہائیلی کنٹریبیوشن کی ہے، اس کا زیادہ حصہ ہے، زیادہ ہاتھ ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناتن نبی سے اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، نیتھن جس کو کہتے ہیں، بہت خوبصورت نام ہے، اور پھر جد کے ساتھ بھی اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، گیڈ کے ساتھ، جس کے بارے میں ہم ریفرنس دیکھتے ہیں فرسٹ کرونیکلز 29 میں، پہلا تواریخ اس کے 29ویں باب میں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ جو پاک روح انسپائر کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے میں، یہ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی لوگ اس سے پیشتر کے یہ بات کریں کہ جی پرانے عہد نامے میں ایسا ہوا ہے، نئے عہد نامے کی تو ساری چیزیں انہوں نے نہیں لکھی ہیں، نہیں۔ اب دیکھیں کہ نئے عہد نامے میں بھی لوکا کی اور مرکز کی جو انجیل ہے وہ یسوع المسیح کے ڈائریکٹ شاگرد نہیں تھے۔ لوکا جو ہے اس نے اور لوگوں سے، شاگردوں سے، رسولوں سے پوچھ گچھ تفتیش کر کے اور خداوند پاک روح کی تحریک سے اپنی انجیل کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دیر ور کلوزر ٹو ٹائم، وہ وقت سے اس کے قریب تھے، اتنی دور نہیں تھے جس طرح ہم ہزاروں سال دور ہیں اس واقعے کے، اس انسیڈنٹ کے۔ اور آج اگر میں اس واقعے کے بارے میں کوئی ڈیٹیل لکھنا چاہوں تو اس میں کافی جھول ہو سکتے ہیں، کافی جو ہے ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں، لیکن جس وقت ناتن نے لکھا وہ
سیمول سے قریب ہی تھا. سو اس کے سلسلے میں ہمیں جو ہے اس کی اوتھینٹسٹی پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کئی جو لوگ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، ان کو چاہیے کہ بائبل کو پڑھیں تاکہ وہ ان کی زندگی کو بدل دے. بائبل بدلی نہیں ہے، بائبل بدل دیتی ہے. آمین. سو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اور سب جلال خداوند کو دیتے ہیں، اور ہم سیمول کے حوالے سے اور اہم چیزیں دیکھتے جاتے ہیں. کل سے ہم اس کے پہلے باب کو بھی دیکھیں گے، لیکن آج ہم اس کا اوور ویو دیکھیں گے کہ اس پوری کتاب میں ہو کیا رہا ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ سیمول کا کیریکٹر کیسا شاندار کیریکٹر ہے. وہ جو قاضیوں کے اینڈ پر ہو رہا ہے، کنٹینویشن کے حوالے سے، تسلسل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی جس طرح ہم نے جوشوا کی کتاب پڑھی، وہ کس کے ساتھ کنٹینویشن میں تسلسل میں تھی؟ استثنا کے ساتھ، جو اس کے ساتھ پچھلی کتاب جڑی ہوئی ہے ڈیوٹرانومی کی. ٹھیک ہے. اور اس جوشوا کے ساتھ ہی پھر ججز شروع ہو جاتا ہے. ججز یعنی قضات، قاضیوں کی کتاب. اور قاضیوں کے ساتھ میں نے پھر آپ کو روت کی کتاب بتائی کہ روت کا بھی اسی وقت کام چل رہا ہے جس وقت جو جدعون کا ٹائم تھا. ہم نے اس کے حوالے سے کافی تفصیل سے سیکھا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی کنٹینویشن میں اب سیموئل بھی آگے ہیں، اور سیموئل کو صرف نبی نہیں مانا جاتا بلکہ سیموئل کو قاضی بھی مانا جاتا ہے. انفیکٹ وہ اپنی نوعیت کے واحد قاضی ہیں جو قاضی بھی ہیں اور کاہن بھی ہیں. سو سیموئل کا کیریکٹر نہایت شاندار ہے. ون آف دا بیسٹ کیریکٹرز ان دا بائبل، جو کہ خداوند سے ڈائریکٹ بات چیت کرتا ہے. خداوند اس سے بلکہ خداوند ڈائریکٹ بات چیت کرنا چاہتا ہے. خداوند اس کو بچپن سے چنتا ہے. انفیکٹ اس کی پیدائش جو ہوتی ہے، جو اس کی ولادت ہو رہی ہے، وہ بھی ہولی اسپرٹ انسپائرڈ ہے، پاک روح سے انسپائر ہو کے ہو رہی ہے. سو دس از این امیزنگ کیریکٹر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگلے 2 مہینے تک آپ کہیں نہیں جا رہے، آپ یہ کتاب میرے ساتھ کور کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کا اگلا حصہ بھی کور کر رہے ہیں، اور ہم اور بھی خدا ان کے کلام میں سے سیکھتے جائیں گے. دس ول کیپ یو گلوڈ ٹو یور چیئرز، گلوڈ ٹو یور فونز. آپ اپنے فون سیٹس کو اس وقت تک چھوڑیں گے نہیں جب تک ہم ہر دن اس کی اگلی قسط، اس کی اگلی قسط، اس کی اگلی قسط نہیں سیکھتے جائیں گے. کیونکہ میسج جو ہے، جو کلام ہے، وہ خوبصورتی سے خداوند کے پاک روح نے جوڑا ہوا ہے. میں اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا، میں اپنے آپ کو پھر چھوٹا کرتا ہوں، خداوند کے کلام کو بڑا کرتا ہوں. اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ ایمان سے خداوند کے کلام کو پڑھیں گے، سیموئل کی کتاب کو پڑھیں گے اور اس بائبل اسٹڈی کو سنیں گے، تو خداوند کی پاک روح سے آپ انسپائر ہو کر خداوند کے کلام میں اور زیادہ بڑھنے والے بنیں گے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. سب جلال ہم خداوند کو دیتے ہیں. اچھا، پہلے یہ کتب کیا کہلاتی تھیں؟ چاروں جو اکٹھی تھیں ان کو کہتے تھے کنگڈمز، بادشاہتیں. ٹھیک ہے. اور اس سے جب ڈویژن ہوئی، 4 چھوٹی کتابوں میں ڈیوائیڈ ہوا، پہلا سلاطین، دوسرا سلاطین، فرسٹ کنگز بن گیا اور سیکنڈ کنگز بن گیا. ٹھیک ہے. تو جو سیموئل کی کتاب تھی اس کو بادشاہت کہا جاتا تھا. پھر اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا، سیموئل 1 اور سیموئل 2 کے نام سے. اور اس میں جو اہم چیزیں ہو رہی ہیں ان کے بہت زیادہ گہرے اثرات ہیں، ثمرات ہیں، کانسیکوینسز ہیں، امپیکٹ ہے آن دا ہسٹری آفٹر ورڈز، آن ناٹ جسٹ آن اسرائیل بٹ آن کرسچینٹی ایز ویل. وہ پوری مسیحت پہ اثر انداز ہوتے ہیں. پیشتر اس کے کہ میں کہیں اور آگے جاؤں اور ہم اسپریچولی، روحانی طور پر اس کتاب کا احاطہ کریں، ایک علمی ریفرنس دے دوں. ایک شخص ہیں ڈیوڈ سمورا. انہوں نے بہت ہی شاندار کام کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے کہ بائبل کی جو ہے اس میں کوئی ٹیکسچل کرپشن ہے، کہ جو الفاظ جو ہے یا جو پیغام ہے وہ بدلا ہوا ہے، تو اگر کسی نے مزید علمی تحقیق کرنی ہو تو وہ ڈیوڈ سمورا کے جو شاندار کام ہے اس سے جو ہے وہ مستفیض ہو سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پہلی کتاب جو سیموئل کی ہے، جو ہم کل سے بلکہ آج سے ہی شروع کر رہے ہیں انفیکٹ، اس میں ہم پروگریشن دیکھ رہے ہیں، ایک ترقی دیکھ رہے ہیں 3 میجر ایونٹس کی، 3 اہم کاموں کی، اور ان کے ارد گرد جو خوبصورت کہانی بنی جا رہی ہے خداوند پاک روح کی تحریک سے، اس کو دیکھیں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ جو سیموئل کا ممسوح ہونا ہے ایز اے جج، ایز اے شوفتیم، ایز اے قاضی، جو کہ نبی بھی ہے. دوسری چیز جو ساؤل کی کورونیشن ہے، ساؤل جو بادشاہ بنایا جا رہا ہے، اس کا جو تاج پوشی ہے. ٹھیک ہے. جو پہلا بادشاہ ہے اسرائیل کا. اور اس کے حوالے سے کئی تھیوریز جو لوگوں کے ذہنوں یا دلوں میں ہیں، یا لوگوں کے ذہنوں اور دلوں کی خواہشیں ہیں، ان کو ہم بائبل سے رد کریں گے اور بائبل کی صحیح تعلیم کو ہم اسٹیبلش کریں گے بائبل میں سے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ جو ساؤل کا
کانفلکٹ ہے، ساؤل کا جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے داؤد بادشاہ کے ساتھ. انفیکٹ داؤد اس وقت بادشاہ نہیں تھا، داؤد بعد میں بادشاہ بنتا ہے، لیکن داؤد اور ساؤل کا جو ٹکراؤ ہے اس کے حوالے سے جو ساؤل کی بادشاہت گر رہی ہے، اس کی تنزلی ہو رہی ہے، اور داؤد جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اس کو ساؤل کو ریپلیس کرنے کے لیے، ساؤل کی جگہ لینے کے لیے. اس حوالے سے بہت اہم چیزیں ہم سیکھیں گے. قاضیوں کی کتاب سے ہم نے یہ سیکھا، بعد میں ہم نے روت پڑھا، لیکن روت واز بیسکلی اسٹوری اباؤٹ روت اینڈ نیومی اور ان کے خاندان کے حوالے سے تھا. لیکن جو قاضیوں کی کتاب سے ہم پوری قوم کا احاطہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، وہاں سے ہم نے ایک چیز اسٹیبلش کر لی تھی، اور وہ کیا تھی؟ جن لوگوں نے میرے ساتھ اسٹڈی کی ہے ججز کی کتاب کی، قضات کی کتاب کی، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز بڑی اچھی طرح دیکھی کہ ان کو لیڈرشپ کی بڑی کمی محسوس ہو رہی تھی. ایک بادشاہ ان کو چاہیے ہی چاہیے تھا. یہاں پر بھی جب اس کتاب میں بادشاہ کی بات ہوگی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ تو خدا نے کہا کہ کس یہ لوگ بادشاہ کیوں مانگ رہے ہیں، غیر قوموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ خداوند چاہتا تھا ان کا ہو، لیڈر خداوند چاہتا تھا ان کا ہو، لیکن جوشوا جیسا ہو کہ جو لیڈری نہ جھاڑے، جو چدراہٹ نہ جھاڑے، بلکہ خادم کی طرح ہو، لیڈ کرے، زور سے دھڑلے سے کرے، اور خداوند کے حکموں پہ ایسا قائم ہو کہ مثلا وہ جس طرح جوشوا کہتا ہے کہ تم نے جس خدا کو ماننا ہے مانو، میں اور میرا گھرانہ ہمیشہ یہوہ خدا کو مانیں گے اور اس کے احکام کو مانیں گے. اس کے اگینسٹ کوئی بھی بات ہوگی، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسٹینڈ ود اینی ون آف یو، میں کسی میں کے ساتھ تمہارے ساتھ نہیں کھڑوں گا. ایسا بادشاہ خداوند چاہتا تھا. اور جب اسرائیل بادشاہ مانگ رہی تھی، اس کتاب میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے، تو وہ اس لیے ان سے خفا ہوتا ہے خدا، کیونکہ اسرائیل دنیا کے قوموں کی طرح اپنا بادشاہ مانگ رہی تھی جو ان پر رول کرے، اور خداوند چاہتا تھا کوئی رولر نہیں بلکہ ایز اے سب سروینٹ ہو. سو ہم اس چیز کو، اس کانسیپٹ کو آگے مزید دیکھیں گے. کئی لوگ جو ہیں وہ اس کتاب کو اس حوالے سے بھی اہم سمجھتے ہیں کہ ساؤل کو جو ہے وہ بالکل ہی نیگیٹو لائٹ میں لینا ہے، اس کو منفی کیریکٹر کے طور پر لینا ہے، اور داؤد بادشاہ کو جو ہے وہ ایز اے ریڈیمر لینا ہے، ایز اے منجی لینا ہے. یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ داؤد میں بھی اپنے فلاز تھے، اگرچہ داؤد کو خداوند نے جگہ دی، لیکن جو اوور آل بات ہو رہی ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کی آمد کے لیے بیسیکلی خداوند ایسے نبی کھڑے کر رہا ہے، ایسے رول ماڈلز کھڑے کر رہا ہے جو اس کی شبیہ میں ہیں، اس کے پرتو ہیں، اس کے شیڈو پکچرز ہیں، اس کا سایہ ہیں. جیسے موسیٰ تھا. موسیٰ اب فار ایگزامپل موسیٰ جس طرح خدا سے بات کرتا تھا، دیٹ از ڈائریکٹ ایکسیس ٹو گاڈ، جو کہ بیٹے کی ایکسیس ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہم نے یشوع میں دیکھا کہ وہ لیڈر تھا، اپنی قوم کو اس نے اس ملک میں لے کے گیا، اور ہمارا یسوع المسیح بھی ہمیں وعدے کی سرزمین میں لے کے جائے گا. آمین. تو یہ چیز آگے اب ہمیں داؤد میں نظر آئے گی، پرستش کے حوالے سے، بادشاہت کے حوالے سے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا بادشاہ بھی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، جو اس کا ٹائٹل ریویلیشن میں، مکاشفہ کی کتاب میں اس کو ملتا ہے. سو وی نیڈ ٹو سی کہ دیر آر سرٹن ایسپیکٹ، سرٹن ٹریٹس، کچھ صفات ہیں، کچھ ایسے خاص ٹریٹس ہیں جو کہ ان بادشاہوں، ان نبیوں میں ہوں گی. اور یہاں پر ہم سیموئل میں بھی کچھ ایسی ٹریٹس دیکھیں گے اس کتاب میں جو کہ ہمارے یسوع المسیح کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں، خداوند کے بیٹے کی طرف، خداوند کے کلمے کی طرف، میرے اور آپ کے نجات دہندہ کی طرف. اس کتاب میں اور جو ایکسائٹنگ باتیں ہیں اس میں ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ جو خداوند کا عہد کا صندوق فلسطینیوں نے لے لیا، اور پھر اس کا جو ریٹرن ہوتا ہے، اس کی جو واپسی کا سفر ہے، وہ بھی نہایت شاندار ہے. اس میں ہم ساؤل بادشاہ کو ایک کرشماتی لیڈر کے طور پر بھی دیکھیں گے، ایک ایڈمائرڈ لیڈر کے طور پر بھی دیکھیں گے، لیکن وہ ایڈمائرڈ لیڈر سے ایک ڈپریسڈ سائیکوپاتھ کس طرح بن جاتا ہے، ایک ذہنی مریض کس طرح بن جاتا ہے، ایسا شخص جس کو بری روحیں تنگ کرتی ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے. پھر داؤد کی اور جاتی جولیت کی، گلایت کی جو لڑائی ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو مثلا ہر چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے. میرے چھوٹے بیٹے ڈینیل کو بھی، جس کی عمر 4 سال ہے، اس کو اس چیز کا علم ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ بکس ہوگی ہم سبوں کی اسٹڈی کے لیے. لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ دکھی کر دینے والی ہیں. مثلاً لیویٹیکل پریسٹہڈ جو ہے، لاویوں کا جو کہانت کا نظام ہے، وہ جو شیلوہ پہ اس وقت موجود ہے، سیلا پہ، اس میں وہ نہایت نیچے جا رہا ہے، تنزلی ہو رہی ہے اس کی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلی ہے، جو ہائی پریسٹ ہے اس وقت، اس کا اپنے بچوں پر کوئی اختیار نہیں ہے،
کون قربانیاں کھاتا ہے، کون قربانیاں لاتا ہے، کون قربانیاں دیتا ہے، وہ سارا سسٹم جو ہے وہ بڑی کمزور ٹانگوں پہ کھڑا ہوا ہے اور ایک جھٹکے کی ضرورت ہے کہ یہ دیوار گر جائے گی۔ ہم حنا کو دیکھتے ہیں، کیا ہی شاندار کیریکٹر ہے حنا کا، کیسی ہی پیاری بیٹی ہے خداوند کی، جس کی دعا کو وہ سنتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف خداوند اس کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو اتنا بلیس کرتا ہے کہ وہ اپنے اس وعدے کو بھی پورا کر سکے، اور کہ وہ اپنا بیٹا دے سکے، اور ایسا بیٹا خداوند کو دے سکے جو کہ 5 سال کی عمر میں چھوٹا بچہ جو ہے وہ آ کے خدا کو کہتا ہے دیکھ خدا تیرا بندہ سنتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کاش میں اور آپ بھی اپنے دلوں کو اس چھوٹے بچے سیموئل کی طرح کر لیں، اور جب خداوند ہمیں آواز دے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اے خداوند دیکھ تیرا بندہ سنتا ہے۔ ہم خداوند کی آواز کو سننے والے ہوں۔ ہم ہمیشہ دعاؤں میں، مناجاتوں میں خود ہی بولتے رہتے ہیں، خود ہی کہتے رہتے ہیں۔ کاش ہماری عبادتوں میں، ہماری دعاؤں میں کچھ حصہ خاموش رہنے کا بھی ہو، جب ہم اپنے باپ کی، زندہ آسمانی باپ کی آواز کو سن سکیں کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اپنے لبوں کو خاموش کریں اور اپنے کانوں کو کھولیں۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے اور آپ کے دلوں کو عاجز اور حلیم کرے، تاکہ آپ خداوند کی بات کو سن سکیں، اپنی زندگی میں اسے جگہ دے سکیں۔ گاڈ